اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ میں ہوں محمد حامد خان۔ آج کی اہم خبریں۔ سب سے پہلے عمران خان نے این آر او کس سے مانگا اور کس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا، ایک اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے صادر کیا ہے۔ سابق جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو، جن کا کیس چل رہا تھا، ان کو دوبارہ تمام سہولیات کے ساتھ ان کو تمام سہولیات دے دی گئی ہیں اور ریٹائرمنٹ دے دی گئی ہے۔ تیسری خبر یہ کہ سینٹ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی خبریں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کس سے این آر او مانگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان ہر وقت زرداری صاحب کو چور، ڈاکو، لٹیرا، نواز شریف کو سب کو چور، ڈاکو، لٹیرا کہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اب جب اپنے سر پہ پڑی تو دوبارہ یہ 2022 میں بھی انہوں نے ملک ریاض کے توسط سے کافی کوشش کی تھی زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کی، این آر او مانگ رہے تھے، لیکن زرداری صاحب نے اس وقت بھی ان کو انکار کر دیا تھا، اور اب بھی زرداری صاحب نے ان کو صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ ڈیل مانگی، این آر او مانگا کہ آپ پنجاب میں یاسمین راشد صاحبہ کو سپورٹ کریں اور ووٹ دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کی فائزہ ملک صاحبہ کو سپورٹ اور ووٹ دیں گے۔ جبکہ پنجاب میں ان کی امیدوار صنم جاوید بھی ہے، لیکن صنم جاوید کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر لیا اور زرداری صاحب کو کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، فائزہ ملک کو سینیٹر بنوا دیں گے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، جمہوریت کا بہترین انتقام ہے کہ وہ بندہ وہ پارٹی جو کہتی ہے بھی زرداری صاحب چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، آج ان کے پاس امداد لینے کے لیے چلی گئی ایک سیٹ کی خاطر۔ اور ہمیں تو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 2022 سے ملک ریاض کے توسط سے زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن زرداری صاحب نے اس وقت بھی انکار کیا، اب بھی اب صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نون لیگ کے اتحادی ہیں، حکومت میں ہیں، اب ہم جو بھی فیصلہ کریں گے، ہم کوئی گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ چلیں گے تو پھر چلیں گے، ہم اس کے ہر فیصلے کے ساتھ مل کر جو فیصلے متفقہ ہوں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ زرداری صاحب نے اس کو ایک راہ دکھا دی، جھنڈی دکھا دی عمران خان کو، جو بہت متکبر ہے، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، اس کو صاف انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری جو اہم خبر، شوکت صدیقی صاحب جو 2018 سے بیچارے در بدر رول رہے تھے کہ کبھی اس عدالت میں، کبھی اس عدالت میں، کبھی درخواستیں دے رہے تھے کہ میرے جو ہے نا مجھے برطرف کر دیا گیا ہے، ان کو برطرفی کو فیصلے کو چیلنج کیا ہوا تھا، یعنی 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ بیچارے عدالتوں کے دھکے کھا رہے تھے۔ اگر ایک جج جو کہ ہائی کورٹ کا جج تھا، اس کو اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، اس نے اپنے آپ کو انصاف دلوانے کے لیے 6 سال تک انتظار کیا ہے، تو عام آدمی جو جیلوں میں بند ہے، جو مقدمے بھگت رہا ہے، اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ تو یہ شوکت صدیقی صاحب کے لیے تو بہت بڑا فیصلہ ہے، قاضی فائز عیسی نے سب کچھ جو یہ فیصلہ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو غریب وہاں پہ قید ہیں، ان کو فیصلہ کرنے میں، یا عام آدمی کو جو کیس کیے ہوئے ہیں ان کو فیصلہ کرنے میں، پھر تو 25 سال 30 سال لگنے، وہ تو کوئی عام بات ہے نا، وہ تو ہونے چاہیے۔
تیسری خبر جو یہ تو بہت اہم تھی کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، یہ کیا وہ کیا سب کیا، امریکہ کے خلاف پلان بنایا، پاکستان کی فوج کے خلاف مسلسل بدزبانی کر رہے ہیں اس کے لوگ جو۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوا تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، ہم نے کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے کسی قسم کا کوئی ایسا تھریٹ نہیں کیا، عام روٹین کے مطابق جو ہم لکھتے ہیں وہ لکھا ہے۔ تو اس کے اوپر وہاں جو موجود یوتھیے تھے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے وہاں غل غبارہ شروع کر دیا اور نو 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 کے نعرے لگانا شروع کیے۔ تو وہاں پر جو کمیٹی کے ارکان تھے انہوں نے اور انتظامیہ نے ان کو کہا کہ ابھی ان یوتھیوں کو باہر نکالو، ان جھوٹوں کو باہر نکالو، یہ لوگ جو ہے نا کام خراب کر رہے ہیں، یہ لوگ نظم و ضبط کا خیال نہیں کرتے۔ تو وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ خبریں جو ہیں اس کے بعد اب تحریک انصاف کے پاس مزید کچھ بھی نہیں رہا کہ اب کس کے خلاف وہ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہیں، وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو یعنی بس اپنے جھوٹ بولنے پر بھی ان کو بہت بڑا ناز ہے۔ عمران خان نے تو سینکڑوں جھوٹ بولے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول کر بھی پھر بھی اپنی اس میں اکڑ میں رہتا ہے کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ آپ کو سچ لگنا شروع ہو جائے۔ تو وہ جھوٹ اور مسلسل جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے یوتھیے جو اس کے تنخواہ دار ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ملازم بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنا پروپیگنڈا تو کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کیا کرے گی۔ السلام علیکم۔